اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ کے اطاعت گزار اور فرما بردار رہو، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور یاد کرو اللہ رب العزت کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا اور تم اس کے فضل سے، اس کے نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے تم کو بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے سیدھے راستے پر گامزن رہو، اور تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دیں، نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو آپس میں فرقے فرقے بن گئے اور وہاں سے نشانیاں آنے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 سے لے کر 5 تک کی تلاوت اور ترجمانی کی گئی۔ یہ سورہ مدینہ طیبہ میں نازل ہے، اور اس سورہ میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت ساری ہدایات دی ہیں، اور اس سورہ میں خاص طور پر جو آیتیں پڑھی گئی ہیں اس میں خطاب ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو کلمہ پڑھ کر مومن بن چکے ہو، مسلم بن چکے ہو۔ اور ان سے پہلی آیت میں تو یہ بات کہی گئی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی خدا کا ڈر، اللہ رب العزت کی اطاعت فرما برداری، اور وہ بھی ایسا کہ جیسا اس کا حق ہے۔ اور پھر آخر میں کہا گیا کہ مرتے دم تک یہ کام کرنا ہے، گھڑی دو گھڑی نہیں، چند روز نہیں، بلکہ مرتے دم تک پوری زندگی اسی کام کو انجام دینا ہے۔ اور دوسری آیت میں کہا گیا کہ اللہ کی رسی کو تم مضبوطی سے پکڑ لو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اب خدا کی رسی ہے کیا چیز جس کے بارے میں یہاں کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے کتاب اللہ، یعنی اللہ کی یہ کتاب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کتاب اللہ و حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹک رہی ہے۔ تو اس کو مضبوطی سے تھامنے کی بات کہی، یعنی اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپس میں مل جل کر رہو، ایک مقصد کے لیے کام کرو،
آپس میں تفرقہ، انتشار، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس لحاظ سے دیکھیں تو اس میں اتحاد اور اتفاق کا پیغام دیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک ساتھ رہنے میں جو فائدہ ہے وہ الگ الگ رہنے میں نہیں۔ جب متحد اہل ایمان رہیں گے تو ان کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، کام کرنے کا حوصلہ ہوگا، اور جو کام ان کے ذمے کیا جائے گا آسانی کے ساتھ وہ انجام تک پہنچے گا۔ پھر اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں، اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، تو ان دشمنوں پر روب طاری ہونا اور ان دشمنوں پر اپنا خوف ڈالنا، یہ بھی اسی وقت ہوگا جب کہ مل جل کر اہل ایمان رہیں گے۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا فَاسْتَعِيذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، تم اپنی تیاری کرو، ہر لحاظ سے تیاری۔ کیوں تیاری کرو؟ تاکہ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن کو تم خوفزدہ کر سکو۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد اور اتفاق پر قرآن پاک نے بڑا زور دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی ہے کہ تم سب مل کر رہو۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا قوموا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، اس لیے کہ انتشار، اختلاف جہاں ہوتا ہے وہاں طاقت کم ہو جاتی ہے، کام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف میں پڑو گے تو تمہاری طاقت کم ہو جائے گی، کمزور ہو جاؤ گے اور دشمن تم پر شیر ہو جائیں گے۔ اس لیے اختلاف سے روکا گیا ہے، اس کے نقصانات بھی بتلائے گئے کہ اختلاف اگر تم کرو گے تو کتنا نقصان ہوگا۔ پھر قرآن پاک نے بھی اور اللہ کے نبی نے بھی ایسی ساری چیزیں جن سے دوری پیدا ہوتی ہے ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی۔ سورہ حجرات میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کرنے سے تعلق خراب ہوتا ہے۔ اور اسی میں یہ بھی کہا گیا کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، تم کسی کو برے نام سے مت پکارو، اس سے بھی تعلق خراب ہوتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد برے نام سے پکارنا یہ بڑے گناہ کی بات ہے۔ پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، خاص طور پر بدگمانی رکھنا کسی کے بارے میں یہ بری بات ہے۔ تو ایسی ساری چیزیں جس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، تعلقات بگڑتے ہیں، ان ساری چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں، 3 بار۔ صحابہ نے پوچھا من یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کون جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ایمان والا نہیں؟ آپ نے فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو اپنے پڑوسی کو جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ تو ایمان والوں کو ایسی ساری چیزوں سے روکا گیا جس سے تعلق خراب ہوتا ہے، اور ایسی ساری چیزوں کی دعوت دی گئی، ابھارا گیا ہے جس سے تعلقات بہتر بنتے ہیں اور دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایک دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرو،
یہ بھی کہا کہ مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ایک دوسرے کی تکلیف میں کام آنے کی تم کو کوشش کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مصیبت کو دور کرنے کی تم کوشش کرو۔ اب یہاں پر قرآن جو چاہتا ہے ایسا اتفاق نہیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے ایک دوسرے سے بڑا محبت کا برتاؤ، مگر دل میں نفرت ہے، دل میں دوری ہے، بغض ہے، حسد ہے، کینہ اور کپٹ ہے۔ ایسا اتحاد اسلام نہیں چاہتا، بلکہ ایسا اتحاد چاہتا ہے دل جڑے ہوئے ہوں۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ تو محبت کرتا ہے ان ایمان والوں سے جو اس طریقے سے آپس میں مل جل کر رہتے ہیں جیسے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار تو ویسے بھی مضبوط ہوتی ہے، مگر وہ دیوار جو سیسا پلائی ہوئی ہو وہ دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے۔ تو سمجھانے کا یہ انداز ہے کہ اس طریقے سے تم آپس میں مل جل کر رہو، اور ایسی چیزیں بتائی گئی جس سے دلوں میں میل اور ملاپ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں تم سلام کرو۔ یہ بھی فرمایا کیوں سلام کرو؟ اس لیے کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کا ایک سے تعلق خراب ہے، آتے جاتے آپ اس کو سلام کریں گے کہ دل میں خرابی کم ہوگی۔ اس لیے کہ سلام کی ایک برکت یہ ہے کہ آدمی کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہ بھی فرمایا سلم من عرفت ومن لم تعرف، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ ایسا نہیں کہ پہچان والی کا ہے تو سلام کرے اور بے پہچان کا ہے تو سلام نہ کرے، بلکہ ہر ایک کو سلام کرنا، اس سے محبت پیدا ہو۔ پھر محبت پیدا ہونے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تحادو تحابو، تم ایک دوسرے کو تحفہ دو، ہدیہ دو، اس سے کیا ہے محبت پیدا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں یہ کیفیت بہت زیادہ تھی، ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت، ٹوٹ کر محبت ان کی ہوتی تھی ایک دوسرے سے۔ اب اس کے چند واقعات بھی ملتے ہیں کہ کیسا ان کا تعلق تھا۔ ایک صحابی کے پاس جو کہ بھوکا پیاسا ہے، بکری کا سریا کسی نے دیا کہ کھا لو تمہاری بھوک ختم ہو جائے۔ ان کو ضرورت تھی، مگر انہوں نے کیا کہا، دیکھو میرا فلاں بھائی جو ہے مجھ سے زیادہ مستحق ہے، اس کو لے جا کے دینے والا اس کے پاس پہنچتا ہے، جب اس کو دیتا ہے وہ بھی ضرورت مند ہے، مگر کہتا کیا ہے میرا فلاں بھائی زیادہ مستحق ہے، اس کو لے جا کے۔ روایت میں آتا ہے کہ 7 آدمیوں تک گھوم کر وہ پہلے آدمی کے پاس پھر آ گیا۔ یہ کیا تھا؟ ایثار، یعنی ہماری ضرورت کو، ہمارے بھائیوں کی ضرورت کے آگے اپنی ضرورت کو چھوڑ دو، اس کی ضرورت پوری کرو۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ ایثار کرتے ہیں ایک دوسرے پر، چاہے وہ کتنے ہی ضرورت مند، کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ بتاتا ہے ایک بات تو معلوم ہوئی کہ دوسرے کی ضرورت کو ہم اپنی ضرورت قربان کر کے اس کا کام کریں، مگر ایک بات اور ملتی ہے اور وہ بڑی اہم ہے جو آج ہمارے درمیان نہیں پائی جاتی۔ وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے کتنے واقف تھے۔ ہم تو پڑوسی کو بھی نہیں جانتے کیسا ہے، ہم کھا رہے ہیں پڑوسی بھوکا ہے ہم کو خبر بھی نہیں ہے، نہ معلوم کرتے، مگر یہ لوگ کتنے واقف رہتے تھے، اور اس واقفیت کی وجہ سے ان کے اندر یہ بھی خیال تھا کہ پہلے وہ اپنی ضرورت پوری کر لیں، بعد میں ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ پھر وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جنگ یرموک میں 3 آدمی، واقعہ ملتا ہے 3 آدمی پیاسے ہیں، آخری وقت ہے، ایک آدمی لے جا کر پانی پلاتا ہے ایک کو،
وہ پانی لیتا ہے، بازو سے آواز آتی ہے کرانے، وہ کہتا ہے پہلے اس کو پانی پلاؤ، اس کے پاس لے کر جاتے ہیں پانی تو اس کے بازو سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، وقت تیسرے کے پاس وہ پانی لے کر پہنچتا ہے تو کیا ہوا کہ وہ دنیا سے جا چکا ہے، دوسرے اور پہلے کے پاس آیا تو وہ بھی جا چکے، پیاسے مر گئے، مگر اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا انہوں نے گوارا نہیں۔ یہ کیا ہے؟ دلوں کا محبت، دلوں کا تعلق، اور اسلام ایسے ہی تعلق چاہتا ہے کہ آپس میں ہم بالکل جڑے ہوئے رہے۔ قرآن نے یہاں پر اسی بات کو یاد دلایا ہے، اور پھر یہاں کہا گیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہے کہ تم آپس میں دشمن تھے۔ مدینے میں اللہ کے نبی کے پہنچنے سے پہلے، ہجرت سے پہلے کیا تھا؟ دو قبیلے بہت مشہور تھے، اوس اور خزرج، یہ دونوں میں آئے دن لڑائی ہوتی تھی، تلواریں نکل جاتی تھی، اور کوئی مرنے لگتا تھا تو اپنے بیٹے کو کہتا ہے دیکھو فلاں قبیلے سے ہماری دشمنی ہے، اس سے انتقام لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ مگر اللہ کے نبی کا دین جب پہنچا اور اللہ کے نبی نے ان کو ملا دیا تو کیا ہوا؟ آپس میں بھائی بھائی بن گئے، اور ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ گویا معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان کی درمیان دشمنی تھی ہی نہیں، مگر ہوتا یہی ہے اور آج بھی ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب مسلمان ایک جگہ اکٹھا ہے تو دشمن چاہتا ہے کہ ان کے اندر اختلاف ڈالا جائے، لڑایا جائے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایک گروہ تھا منافقین، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو لڑائے۔ ایک مقام پر ہوتا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں، جنگیں، اور اس جنگ میں ایک جگہ ٹھہرتے ہیں جنگل میں، وہاں پانی کے معاملے میں حضرت عمر فاروق کا غلام اور ایک انصاری کے درمیان تھوڑے اختلاف پیدا ہو گیا۔ جب اختلاف پیدا ہوا تو منافقین کے سردار کو معلوم ہوا، عبداللہ بن ابی، اس نے سوچا کہ اب اچھا موقع ہے مسلمانوں کو لڑانے کا، چنانچہ وہ جا کر مسلمانوں سے یہ کہتا ہے، انصار سے یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایسا ہے، یہ مکے سے آئے مہاجرین لٹے پٹے، تم نے ان کا ساتھ دیا، یہ تو ایسی مثال ہے کہ کتے کو کھلاؤ پلاؤ اور ہم ہی کو ڈسنے لگ کے لیے دوڑ جائے۔ اور پھر اس نے بھڑکایا، جب بھڑکایا تو کیا ہوا؟ ظاہر بات ہے مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، کچھ لوگ غصے میں آ گئے، تلوار نکالے اور پکارا یا انصار، اے انصاری بھائیو آ جاؤ۔ جب ادھر سے کچھ ہوا تو مہاجرین میں سے بھی نعرہ لگا یا للمہاجر، اے مہاجر تم بھی آ جاؤ۔ دونوں آمنے سامنے تلواریں۔ نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، آپ باہر نکل کر کہتے ہیں ما لہذی دعوت الجاہلیہ دعوہا فانہا منتنۃ، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے، چھوڑ دو، بڑی بدبودار کی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام موجود تھے اور آپ نے جیسے ہی فرمایا ویسے ہی دونوں کو احساس ہو گیا، دونوں مل گئے۔ تو یہ اختلاف ڈالنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، مگر اہل ایمان کو کیا چاہیے؟ آپس میں ملے رہے۔ اگر ملے ہیں تو ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فلسطین میں مارے جا رہے ہیں اور پوری دنیا میں اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، ان کی حکومتیں ہونے کے باوجود کوئی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خدا سے زیادہ دوسروں سے ڈرتے ہیں، بڑی حکومتوں سے ڈر رہے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں، اپنے بھائیوں کی محبت ان کے دلوں میں نہیں۔ تو یہ اختلاف کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم آپس میں دشمن تھے، اس نے تم کو جوڑ دیا۔ اب یہ ہے کہ اتحاد پیدا کیسے ہوگا؟ کون سی چیز ہے جو ہم کو جوڑنے والی؟ آج کیا ہے؟ اختلاف اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا،
بہت ساری دوسری چیزیں پکڑ لی اور اس میں اختلاف بڑھتا چلا گیا، جماعتیں بن گئی، گروہ بن گئے، فرقے بن گئے۔ قرآن یہاں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی قرآن کو جب پکڑو گے تو سارا اختلاف مٹ جائے گا، اس لیے کہ قرآن جوڑنے والا ہے۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا کلام، جو بندوں کے درمیان آپس میں الفت، محبت اور بھائی چارگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن ہے، آج امت اگر اس کو پکڑ لے تو سارے اختلاف دور ہو جائیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتحاد کیوں، اختلاف سے کیوں منع کیا گیا ہے، کیوں اتنا زور دیا گیا ہے اتحاد اور اتفاق پر؟ اب اگلی آیت میں وہ بات آتی ہے ہمارے سامنے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی دعوت دینے والا، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، جو نیکی کا حکم دینے والا، بدی سے روکنے والا، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی فلاح اور کامیابی پانے والے۔ یعنی یہاں بتایا گیا کہ تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے نیکی کا کام کرنا، دعوت دینے والا۔ اللہ کے نبی کوئی ذمہ داری تھی دعوت دینے کی کہ لوگوں کو دعوت دو۔ اللہ نے فرمایا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے سامنے دعوت دو، اللہ کے پیغام کو، قرآن کو ان کے سامنے پیش کرو۔ اگر اس کام میں کوتاہی کرو گے تو رسالت کا حق ہی ادا نہیں ہوگا، اور یہ کام کرو گے واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے، تکلیف سے تم کو محفوظ رکھے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کام کیا؟ جیسے ہی اقرا کے بعد دوسری آیت نازل ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کو کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ جہنم کے عذاب سے اور اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو۔ اللہ کے نبی فوراً کھڑے ہوئے اور پھر اس کے بعد مسلسل آپ دعوت کا کام انجام دے رہے، لوگوں کے سامنے حق کے پیغام کو پیش کر رہے، پوری زندگی گویا آپ نے اس میں لگا دی۔ تو یہ دعوت اللہ کا کام، یہ اہم ترین ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو نبی نے کیا، ہم کو بھی انجام دینا ہے۔ کہ دعوت ایک ایسا کام ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک تو جو لوگ جن کو ہم دعوت دیتے ہیں ان سے محبت، الفت پیدا ہوتی ہے، اور ان کی ضرورت بھی ہے۔ دعوت کیوں دی جائے؟ انسانوں سے محبت۔ یہ انسان جو کلمہ نہیں پڑھے ہیں، جو اللہ کو نہیں پہچانتے ہیں، جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہے، اگر اسی حال میں موت واقع ہو جائے تو کیا ہوگا؟ سیدھا جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جانا، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے کہ ہم ان کو نکالیں۔ اللہ کے نبی کیا حال تھا کہ دشمن آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، طائف کے میدان میں مارا گیا، خون بہہ رہا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے اور کہتا ہے آپ ذرا اشارہ کریں دونوں پہاڑوں کے درمیان ان دشمنوں کو جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ان کو مٹا کر رکھ دیا جائے۔ اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، جانتے نہیں ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایمان لا کر اس کام کو انجام دیں گے۔ تو انسانوں کے ساتھ ہمدردی کہ دعوت کا کام اس لیے بھی انجام دیا جائے، پھر اس لیے بھی کہ آج پورے نظام آزمائے جا چکے، پوری دنیا ظلم سے، شرک سے، کفر سے، اختلاف سے، بد امنی سے پوری دنیا بھر گئی ہے۔ اب اس دنیا کا صحیح راستہ کیا ہے؟ یہ راستہ دین کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے۔ تو دنیا کے ساتھ، سارے انسانوں کے ساتھ محبت، خیر خواہی یہی ہے
کہ ان کو اللہ کے پیغام سے آشنا کیا جائے، بتایا جائے. تو یہ ہے وہ چیز جو تم کو دنیا میں بھی کامیاب کر سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی. تو اس کام کو انجام دینا جس طرح اللہ کے نبی نے کیا وہی کام ہم کو انجام دینا ہے. اب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو جو انجام دیا، قرآن میں انبیائی مشن جو بتایا گیا تھا، سورہ شورا کی آیت نمبر 13، اس میں کہا گیا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دین کا یہی طریقہ جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں، حضرت موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور دنیا کے اور بھی انبیاء، حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے بتایا، اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم کرو، یعنی دین کو قائم کرنا اس زمین پر یہ انبیائی مشن ہے. ہر نبی نے کیا، نبی کو بھی یہی کہا گیا کہ تم کو بھی یہ کام انجام دینا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو زمین پر قائم کرنا. مگر یہ کیسے ہوگا؟ یہ سب سے پہلے اپنی ذات پر، اس کے بعد معاشرے پر. اللہ کے نبی نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں افراد کو تیار کیا اور پھر جیسے مدینہ پہنچے مسجد نبوی کی تعمیر کی، سب کو جوڑا اور ایک جگہ سارے اہل ایمان اللہ کی عبادت کے لیے اکٹھا ہوتے تھے. اور پھر آخر میں یہ کام ہوا، 23 سال میں آخری کام ہوا کہ اللہ کا دین اس زمین پر غالب ہو گیا. اب دیکھیے عبادات بھی اللہ نے اسی لیے رکھی ہے کہ ایک مقصد جہاں یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جڑے، وہیں آپس میں بھی تعلق جوڑنے کا. کہ نماز کھڑی ہو رہی ہے، ہدایت کیا ہے؟ سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ. صفوں کو سیدھا رکھو، سب سیدھی رہے گی تو نماز سیدھی ہوگی. یہ بھی ارشاد فرمایا لَتَسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اے اللہ کے بندو، سب کو سیدھی رکھو. اگر مسجد کی سب ٹیڑھی میڑھی رہے گی تمہارے دلوں میں ٹیڑھ پیدا ہو جائے گا. تو یہ نماز جو ہے ہم کو اجتماعیت کا درس دیتی ہے. پھر یہ بھی بتایا کہ ایک امام ہے، اس کی ابتدا میں ہم نماز پڑھتے ہیں. وہ رکوع میں گیا ہم رکوع میں جائیں گے، وہ سجدے میں گیا ہم سجدے میں جائیں گے. یعنی امیر کی اطاعت بھی اس سے ملتی ہے. یہ بھی کہا گیا اگر کوئی شخص امام سے پہلے سجدے میں چلا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کا سر خنزیر کا نہ بن جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ڈرایا بھی گیا اور اہمیت بھی بتائی گئی کہ نماز جو ہے یہ ہم کو اجتماعیت کا، مل جل کر رہنے کا درس دیتی ہے اور یہ سبق دیتی ہے. ہر عبادت کا میں یہی چیز ہم کو ملتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جا کر اسی طرح انسانوں کو جوڑا، اہل ایمان کو مل جل کر اس کام کو انجام دینے کے لیے تیار کیا جو آپ نے انجام دیا تھا. صحابہ نے بھی یہی کیا، صحابہ کرام نے بھی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کی. اب یہ ہے کہ یہ کام جو اللہ کے نبی نے کیا ہے اور دین کی اقامت کا کام اور دعوت الی اللہ کا کام، یہ کام اللہ کے نبی نے انجام دیا. اب 2-3 مقام پر اللہ کے نبی کی ایک اور ذمہ داری بتائی جو اسی سے متعلق ہے مگر الفاظ الگ ہیں. کیا کہا گیا؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ نے ہدایت اور دین حق کے ساتھ اس لیے بھیجا ہے تاکہ سارے باطل ادیان پر اس کو غالب کر دیں، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. یہ کام اللہ کے نبی نے 23 سال میں انجام دیا. اب آئیے اس طریق پر کہ یہ ذمہ داری جو اللہ کے نبی نے کیا اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے کیا، وہی ذمہ داری ہماری اور آپ کی. جماعت اسلامی اسی مقصد کو لے کر اٹھی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرے. یہی مقصد لے کر جماعت اسلامی اٹھی ہے.
اقامت دین اس کا مقصد، اس کے نصب العین اور اس کے دستور میں یہ بات موجود ہے۔ اب یہ جو ہے جو جماعت لے کر اٹھی ہے، اکیلا جماعت کا کوئی فرد کر نہیں سکتا، 2-4 آدمی مل کر یہ کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے اجتماعیت، ایک جماعت، ایک گروہ اٹھنا ضروری ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ جماعت نے اس کے لیے ایک ہفتہ منایا ہے، اور ہفتے کا عنوان کیا ہے؟ ہفتے کا عنوان یہی ہے کہ علیکم بالجماعہ، تم پر جماعت کی ذمہ داری ہے، یعنی جماعت سے مل جاؤ۔ جماعت جو دوسری جماعتیں ہیں ان کو برا بھلا نہیں کہتے، کسی پر تنقید نہیں کرتے، سب دین کا کام کر رہے ہیں، مگر دین کے الگ الگ اجزاء ہیں۔ کوئی نماز کی دعوت دے رہا ہے، کوئی شرک سے روک رہا ہے، کوئی کسی اور کی دعوت دے رہا ہے، مگر جہاں تک جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ پورا دین، نماز بھی ہے، شرک سے بھی روکا جائے، صحیح راستہ بھی بتایا جائے، سارے لوگوں کے مسائل بھی حل کیے جائے، یہ سب چیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں کہ ملک تباہ ہو رہا ہے تو اس کو بچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے، ہم اللہ کے نمائندے ہیں اس زمین پر، تو یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس کام کو انجام دینے کے لیے جماعت چاہتی ہے کہ لوگ جڑے، لوگ قریب آئے، اس لیے اس نے علیکم بالجماع کا ہفتہ منانے کا فیصلہ کیا ہے کہ آؤ جماعت کی طرف۔ علیکم بالجماع یعنی تم پر جماعت سے وابستہ ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من فارق الجماعۃ قید شبر فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنق، اگر کوئی جماعت سے دور ہو گیا، الگ الگ رہا، تو کیا ہوا؟ اسلام کا قلادہ اپنی گردن سے اتار دیا۔ اب یہ جو ہے جس کو جماعت نے ہفتے کا عنوان دیا ہے علیکم بالجماع، یہ ایک حدیث کا ٹکڑا، اور اس حدیث کی پوری حدیث جو ہے کیا ہے؟ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ الْغَنَمَ الْقَاسِيَةَ وَالنَّاحِيَةَ، اس لیے کہ بکریوں کا ریوڑ جب جاتا ہے اس میں جو بکری کنارے ہو جائے یا ریوڑ سے ہٹ جائے، کیا ہوتا ہے؟ بھیڑیا اس پر حملہ کر لیتا ہے اور اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مثال کو پیش کر کے فرمایا ہے کہ انسانوں کا بھیڑیا، انسانوں کا دشمن شیطان ہے۔ اگر تم جماعت سے الگ رہو گے تو شیطان تم پر حملہ کرے گا، شیطان تم کو دین سے دور لے جائے گا، شیطان تم کو غلط کام پر آمادہ کرے گا، شیطان تم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے نکال کر غلط تم کو جگہ پر ڈال دے گا۔ اس لیے جماعت سے وابستہ رہنا، مل جل کر رہنا ضروری ہے۔ تو اس لحاظ سے جماعت یہ چاہتی ہے کہ ہم سب مل کر رہے، اور اجتماعی کوشش اسی وقت ہوگی جب جماعت کا ساتھ دینے کے لیے لوگ آگے بڑھیں گے، اور پھر نجات کا بھی یہی راستہ ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی فلاح اور مرنے کے بعد بھی فلاح۔ دنیا کی فلاح کیسے ہوگی؟ دین پر چلنے میں۔ مرنے کے بعد جو فلاح ہوگی وہ بھی اسی وجہ سے ہوگی کہ ہم دین کو مضبوطی سے پکڑ لیے تو آخرت میں ہم کامیاب ہوں گے، دین کو چھوڑ دیا تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ نجات کا راستہ بھی وہی ہے۔ پھر اسی کے ساتھ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ کل جب مرنے کے بعد خدا کے سامنے ہم پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، کہ آدمی حشر کے میدان میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کہ 5 باتوں کا جواب اس سے نہ لیا جائے۔ پہلی بات عن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں لگائی، اچھے یا برے کام میں، اور عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں لگائی، مال اگر دیا تو کہاں خرچ کیا، جو کچھ جانتا تھا اس پر کتنا عمل کیا ہے، یہ ہم سے پوچھا جائے۔ اگر ہم نے جماعت بن کر دعوت کا کام انجام دیا تو ہم کہہ سکیں گے اے اللہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ اگر یہ نہیں کیا ہم نے تو پھر خدا تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ اس وقت پھر ہم کو بچاؤ کی کوئی شکل نہیں ہو۔ تو اس لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ ہم
اپنے اس ہر فعل کو انجام دینے کے لیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے ہم مل جل کر کام کریں۔ جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ اس کا قافلہ بڑھے اور لوگ تیزی کے ساتھ اس کی طرف آئیں۔ جماعت کوئی یہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو پیچھے چلائے، بلکہ وہ تو چاہتی ہے کہ آؤ اچھے لوگ آئیں گے تو ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ جماعت تو کہتی ہے یہ مشن اور یہ مقصد ہے، اس کو لے کر اٹھو گے تم ہمارے لیڈر بن جاؤ، ہم تمہارے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کام کو انجام دینا چاہیے۔ یہ کام اہم ہے اور یہ کام جتنی بڑی طاقت کے ساتھ انجام پائے گا اتنا ہی زیادہ اس میں آسانیاں پیدا ہوں۔ اب اس ہفتے کے ذریعے جماعت یہ چاہتی ہے کہ کارکن، ایک تو جو ہمارے پہلے کے کارکن ہیں وہ سرگرم ہو جائیں۔ اب دور دور رہنا یا اپنے کاموں میں لگے رہنا ٹھیک ہے، اپنا کام سے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے تاکہ ہم اس کام میں بھی اپنا حصہ ادا کر سکیں، اس لیے کہ دنیا کے کام تو دنیا ہی کا تک ہے، مگر یہ کام ہم کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچانے والا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اب اس کے لیے ہم کیسے جڑیں گے؟ اس کے لیے جڑنے کے لیے ضروری ہے، ایک تو یہ پروگرام ہے کہ اس میں ہم ہفتے میں 1 مرتبہ آتے ہیں، مگر روزانہ گھنٹہ 2 گھنٹہ ہم کو تحریک کے لیے دینا پڑے گا، لوگوں سے ملاقاتوں کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اپنے ذہن اور فکر کی تعمیر کے لیے اور اپنے عمل کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ کم سے کم گھنٹہ 2 گھنٹہ روزانہ ہم نکالیں گے تو ناسک شہر میں ہم لوگوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ جماعت سے جڑے ہیں اب تک اگر وہ دور رہے تو اب وہ فیصلہ کریں کہ اس مہم کے ذریعے ہم اپنے آپ کو سرگرم کریں گے، اپنی منصوبہ بندی کریں کہ روزانہ میں کون سا وقت دے سکتا ہوں، امیر مقامی سے اس کے متعلق بتائیں کہ میں یہ وقت دے سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت۔ اور اسلام یہ نہیں چاہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کہ ہمارے اندر جو صلاحیت نہیں ہے وہ بھی ہم کریں، ایسا نہیں۔ جو اللہ نے دی ہے، ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خوبی اللہ نے دی ہے، کوئی اچھی طرح بات کر سکتا ہے، کوئی اچھی طریقے سے لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے، کوئی اپنا روپیہ خرچ کر سکتا ہے، ہر ایک کے اندر الگ الگ خوبیاں ہیں، اور جماعت چاہتی ہے کہ ان کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا کر جو ان کی صلاحیت ہے اس صلاحیت کو لایا جائے کام میں اور اس سے تحریک کو پروان چڑھایا جائے۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جو لوگ کارکن کا فارم نہیں بھری ہیں، ایک معمولی سی وہ لکھا پڑھی کی بات ہے، اس سے کوئی بہت ذمہ داری نہیں آتی، یہ کہ آدمی کارکن کا فارم بھر کر گویا یہ چاہتا ہے کہ اب جماعت سے میں وابستہ ہو گیا، اس مشن کو میں سمجھ لیا، اس کے لیے کتابیں بھی ہے، لٹریچر بھی ہے، قرآن و حدیث کی ساری چیزیں ہیں، آپ پڑھیے، جب پڑھیں گے تو آپ کا دل کہے گا کہ واقعی یہ کام آج کی ضرورت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جماعت چاہتی ہے، اور پھر جماعت اس مشن میں ایک مشن ہے، اس کا ایک مشن کیا ہے کہ اس ملک میں آج اسلام کے خلاف ایک لہر لوگوں نے پیدا کر دی ہے، اسلام دشمنی۔ اب اسلام دشمنی کو اسلام دوستی میں کیسے ہم بدلیں، لوگوں کی غلط فہمیاں کیسے دور ہوں؟ اسلام دہشت گردی نہیں تعلیم دیتا، قرآن دہشت گرد نہیں ہے، مگر لوگوں نے غلط فہمی پیدا کر دی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا ہماری ذمہ داری۔ ہم لوگوں تک ملیں گے، بتائیں گے تو غلط فہمی دور ہوگی۔ چنانچہ بہت سارے مقام پر ایسا بھی ہوا، جماعت نے ایک مہم بنائی تھی اس سے پہلے، اسلام سب کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے، پورے ریاست میں، اسٹیٹ میں۔ بہت سارے لوگ جو پہلے بڑی غلط فہمی کا شکار تھے، بڑے سمجھتے تھے کہ بڑے خراب لوگ ہیں، مگر جب ان کو بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نہیں تمہارے بھی نبی ہیں، قرآن جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں سارے انسانوں کے لیے ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن جو ہے ہدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہے اور ہر دور کے انسانوں کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ اللہ کا کلام ہے نا۔ تو جب یہ ہم ان کو بتائے تو انہوں نے کیا کہا کہ آج تک تم نے ہم کو بتایا نہیں تھا، آج ہم کو معلوم ہو رہا ہے۔ تو ہم جب لوگوں کے سامنے پیش کریں گے
تو ان کے غلط فہمی دور ہوگی اور اسلام کے خلاف جو ان کا ذہن بنا دیا گیا ہے وہ ختم ہوگا، اور اسلام دوستی، اسلام سے جڑنے کا ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا۔ تو یہ مشن اس میقات کے لیے جماعت نے اختیار کیا ہے۔ پھر اسی کے ساتھ جماعت یہ چاہتی ہے کہ کارکنان کی تعداد اس میقات کے ختم ہونے تک 10 گنا بڑھ جائے، اور ارکان یعنی ممبر جو پورے طور پر اس کا یہ چاہتے ہیں کہ اب جماعت جو کام دے ہم کرنے کے لیے تیار، ہر ذمہ داری ادا کرنے کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں ممبر۔ تو ممبر کی تعداد جماعت چاہتی ہے دگنی ہو جائے۔ تو اس لحاظ سے یہاں مقام کا بھی منصوبہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ان آیات میں ہم کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے اس قرآن کی جو پیغام ملتا ہے، حدیث میں ملتا ہے، مل جل کر، مگر ملنا جلنا کس لیے؟ اس لیے تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچا سکے اور اپنی بھی تربیت کر سکے، اور مرنے کے بعد خدا کے پاس پہنچے تو فرشتے یہ کہیں، جیسا کہ سورہ زمر میں ہے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلامتی ہو، خوشی خوشی جنت کے گیٹ سے داخل ہو جاؤ۔ یہ فرشتے ہمارا استقبال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب۔